بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹی پریس کلب سے پیج سے آپ کا میزبان ریحان ناظم منہاس حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہم اپنا ایک پروگرام ایک دلچسپ واقعے سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک باپ اور بیٹی کا۔ جی جناب، ایک باپ جس نے اپنے ارمانوں کا ایک ٹارگٹ جو تھا وہ اپنی بیٹی کو سونپا۔ ایک باپ کا خواب۔ اب باپ اور بیٹی کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ بیٹی ابھی چھوٹی سی 10 سال کی اور باپ کا ایک بڑا خواب۔ باپ اور بیٹی بیٹھ کے ایک کاغذ کے اوپر ایک معاہدہ نامہ لکھتے ہیں۔ اس معاہدے نامے کے نیچے باپ کے دستخط، بیٹی کے دستخط، بموجود گواہان کے دستخط طے پاتے ہیں۔ ایک تحریر لکھ لی جاتی ہے۔ 3 سے 4 ماہ کا عرصہ گزرتا ہے کہ باپ کو اس تحریر کی سے کچھ نا امیدی اور مایوسی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ باپ کے ذہن میں ایک ٹرک جو ہے وہ کلک کرتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ باپ اس معاہدے کی تکمیل سے کچھ عرصہ پہلے اپنی اس بیٹی کے لیے ایک نئے ٹارگٹ کو طے کرتا ہے۔ اب وہ ٹارگٹ اس بیٹی کی ذات سے نہیں بلکہ اس باپ کی ذات سے منسوب ہو جاتا ہے، اور طے یہ پاتا ہے کہ اگر وہ بیٹی وہ ٹارگٹ اس مقررہ وقت تک پورا نہیں کرے گی تو باپ اپنی زندگی کا وہ دن جو پچھلے 37 سال سے بغیر کسی تعطل کے منایا جا رہا تھا، باپ خدا نخواستہ اگر اس بار یہ ٹارگٹ مکمل نہ ہوگا تو باپ اپنا وہ دن سیلیبریٹ نہیں کرے گا۔ اس بیٹی کے لیے باپ اہم بہت، مگر وہ بیٹی اپنی عمر کے اس نہج کی وجہ سے، اپنی معصومیت کی وجہ سے اس ٹارگٹ سے ذرا تھوڑا سا پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب اس باپ کے ساتھ اس باپ کی ماں کے ارمان منسوب ہیں، اس باپ کی بیوی کے ارمان منسوب ہیں، مگر یہاں باپ اپنی اس بیٹی کی اس لاپرواہی کے اوپر، اپنی اس بیٹی کی اس کوتاہی کے اوپر اپنی ماں کے ارمانوں کو، اپنی بیوی کے ارمانوں کو ایک وقت کے لیے دبا دیتا ہے، حتیٰ کہ رات کے 12 بجے دروازے کی ڈور پہ کھڑے بیٹی کو یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ جب اس بیٹی کی ماں اس کے باپ کو ہیپی برتھ ڈے وش کرتی ہے تو باپ یہ کہہ کے منع کرتا ہے کہ میں نے تمہیں روکا تھا کہ تم نے مجھے آج کوئی نہ وش کرنی ہے نہ گفٹ دینا ہے۔ بیٹی وہاں سے دروازے سے لوٹ جاتی ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں، بابا نے کہا نہیں تھا بلکہ بابا تو کرنے جا رہے ہیں۔ اگلی صبح وہ زندگی کے 37 سال کہ جو پہناوے کی ہر چیز نئی ہوتی تھی، آج بابا کا لباس پرانا ہے۔ وہ زندگی کے 37 سال جب 2 کیک کاٹے جاتے تھے، آج بابا کی برتھ ڈے کا کوئی کیک نہیں کاٹا گیا۔ اور وہ 37 سال کہ جب گھر میں نواؤ اقسام کے کھانے بنتے تھے، آج بابا کے کہنے پہ گھر میں صرف دال چاول بنائے گئے ہیں۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیٹی کو احساس ہو گیا کہ بابا کا دیا ہوا ٹارگٹ میں نے پورا نہیں کیا، اور بابا نے مجھے نہیں، بابا نے خود کو سزا دی ہے۔ اب معاہدے کی اصل مدت جو تھی وہ بھی آنے والی تھی۔ اب معاہدے کی اصل مدت میں کیا ہوا، ہم اپنے پروگرام کے آخر میں بتائیں گے کہ کیا وہ معاہدہ بابا کی اس قربانی کی وجہ سے مکمل ہوا یا بیٹی ابھی بھی لاپرواہی کی نہج پہ ہی تھی۔ جڑے رہیں پروگرام کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز پروگرام کے آخر میں ہم اپنے اس واقعے کو مکمل کریں گے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف کہ ہمارے پروگرام میں
جو ہے وہ گزشتہ ہفتے جو ہے وہ کیا ہوتا رہا ظفر وال کی سرزمین میں. تو پہلے تو سب سے پہلے الحمدللہ رمضان کریم کی کامیاب رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ اس وقت سری پریس کلب کے اوپر رواں دواں ہے. الحمدللہ ہماری تکمیل قرآن، نعت اور تمام جو ہے الحمدللہ جو ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں احادیث کے، اچھی بات کے، وہ سب جو ہیں وہ الحمدللہ اپنی جو ہے وہ منازل کی طرف جو ہے وہ جاری و ساری ہیں. کیونکہ میں نے ابھی ذکر تلاوت کا کیا تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ ہمارے ایم پی اے جو ہے چودھری احمد اقبال صاحب کی بھی خوش لہن آواز کو جو ہے پچھلے دنوں میں جو ہے وہ سری پریس کلب کے پیج کے اوپر جو ہے وہ چلایا گیا ہے. وہ اپنی بہت خوبصورت جو ہے وہ آواز میں سورہ رحمان، جس کو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے، اور وہ سورہ جس کی کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا تحفہ پیش کریں گے تو جنتیوں کے لیے جو سب سے پہلا تحفہ ہوگا وہ اسی سورہ رحمان کی تلاوت ہے، جو گزشتہ دنوں ہمارے ایم پی اے، اور ماشاءاللہ یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ جو ہمارے ایم پی ہیں وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں. تو سری پریس کلب کے پیج کے اوپر ان کی حسلہن آواز کے اندر جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک بھی پیش کی گئی. اب پچھلے ہفتے کے اندر کیونکہ رمضان ہے، ہم کیونکہ ابھی رمضان کی بات کر رہے ہیں، تو رمضان کی وجہ سے جو ہے وہ افطار کے جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے دسترخوان سجائے جا رہے ہیں. اور انہی افطار کے دسترخوانوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سری پریس کلب نے بھی گزشتہ ہفتے جو ہے وہ اپنا ایک خوبصورت دسترخوان سجایا، جس میں سری پریس کلب کی پوری ٹیم، اس کے پورے رپورٹرز اور ضلع ناروول کے تحصیل ناروول اور تحصیل شہرگڑھ کے نامور اور اعلیٰ جو ہیں سینئر سیاستدان، سینئر صحافتیوں نے، جو صحافی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ شرکت کی. اور اس میں جو ہے وہ احمد اقبال صاحب نے بھی سری پریس کلب کے اس دسترخوان میں، اس افطار پروگرام میں آ کے ہماری حوصلہ افزائی کی اور یہ عزم کیا کہ صحافت کا جو ریاست کا یہ جو چوتھا ستون جو صحافت ہے وہ اس کو انشاءاللہ العزیز اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور وہ مثبت تنقید کو سمجھیں گے اور وہ مثبت تنقید سے جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس حلقے کو مزید بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اب اسی ساری صورتحال میں کیونکہ ابھی میں احمد اقبال صاحب کی میں نے ابھی بات کی ہے، ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اسی ساری صورتحال میں ظفر وال کے اندر جو ہے وہ ایک جو گورنمنٹ ہائی اسکول ظفر وال تھا، اس کا ایک گراؤنڈ ہے، اس کو مختص کیا گیا تھا جو ہے وہ پلے گراؤنڈ کے لیے، جہاں پہ اب ایک اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے. مگر اس میں جہاں تک ہم لوگوں کی رائے سے، لوگوں کی بات سے جہاں تک ہمیں سمجھ آئی ہے، لوگوں کو ایک ابہام پیدا ہو گیا ہے کہ مے بی یہاں پہ جیسے ایک فٹ بال کرکٹ اسٹیڈیم، ایک فٹ بال اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے اور یہ فٹ بال اسٹیڈیم کے اندر جو ہے وہ جسٹ فٹ بال کے میچ ہوں گے، اس کے علاوہ اس اسٹیڈیم کو بند کر دیا جائے گا. نہیں جناب، جہاں تک میری جو ہے وہ انفارمیشن ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ ایک پبلک اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے جو کسی ایک گیم کے لیے مختص نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ کرکٹ بھی ہوگا، ہاکی بھی ہوگی، فٹ بال بھی ہوگا، کبڈی بھی ہوگی، بیڈمنٹن بھی ہوگا، باسکٹ بال بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. آپ کھیلیں، ظفر وال کے ہر شہری پہ اس کا رائٹ ہے، آپ آئیں، آپ کھیلیں. بلکہ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے میں احمد اقبال صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک گزارش کروں گا کہ سر بلکہ وہاں پہ یہ کیجئے کہ آپ اس جو ہے وہ جو گراؤنڈ ہے، کیونکہ گورنمنٹ ہائی اسکول ظفر وال شہر کے اندر ہے، بلکہ شہر کے وسط میں ہے، تو سر میری آپ سے گزارش ہے کہ وہاں پہ کم از کم 2 گھنٹے ظفر وال کی بیٹیوں کے لیے مختص کیجئے. اس گراؤنڈ میں ایک سیکورٹی فارمیٹ بنائیے اور دن میں سے 2 گھنٹے، ارلی دن کے 2 گھنٹے آپ لگا لیں، آپ 3 سے 5 کر لیں. 3 سے 5 بجے تک اس گراؤنڈ کو بالخصوص، کیونکہ جتنا رائٹ گراؤنڈز پہ بیٹوں کا ہے اتنا ہی رائٹ بیٹیوں کا ہے، جتنی صحت افزا زندگی کی ضرورت بیٹوں کو ہے اتنی ہی صحت افزا زندگی کی ضرورت بیٹیوں کو ہے. تو میری آپ سے التماس ہے کہ آپ اس گراؤنڈ کو کم از کم 2 گھنٹے کے لیے بیٹیوں کے لیے مختص کیجئے اور یہ اناؤنس کیجئے کہ وہاں پہ سیکورٹی ہوگی، بیٹیاں آئیں، بیٹیاں بھی کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، ہاکی کھیلیں. اس کے بعد اس گراؤنڈ کو آپ بوائز کے لیے اوپن رکھیں، بوائز آئیں
کھیلیں کودیں. اور میں ظفر وال کے لوگوں کو یہ پیغام دیتا جاؤں کہ وہ اسٹیڈیم کسی ایک گیم کے لیے مختص نہیں ہے, وہ ایک جنرل اسٹیڈیم بننا ہے. ایسا جیسے کہ ہماری نواحی گاؤں جبال میں بھی ایک اسٹیڈیم ایسا ہی بنا ہے, وہ کوئی مختص نہیں ہے کسی ایک گیم کے لیے. وہاں کوئی بھی وہ ظفر وال کا اسٹیڈیم بننے جا رہا ہے. چیزوں کو بہامت میں مت ڈالیں. ہاں میں یہاں پہ ایک اور گزارش جو ہے وہ کروں گا کہ جیسے بڑے بڑے علاقوں میں, شہروں میں, تحصیلوں میں جمنیزیم ہوتے ہیں, کلبز ہوتے ہیں. دیکھیں اس وقت ظفر وال کو ایک باقاعدہ اچھے پلے گراؤنڈز کی, اچھے جمنیزیمز کی, اچھے کلبوں کی بہت ضرورت ہے. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو گرو کرنے کے لیے ہمیں ایسی جو ہے وہ چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہوگا. تو میں ایم پی صاحب سے گزارش کروں گا, بالکل آپ گورنمنٹ ہائی اسکول ظفر وال کے گراؤنڈ کو بھی مکمل کیجئے اور ایک اچھا سا جمنیزیم کلب بنائیں. اس پہ کام تحصیل کمپلیکس میں شروع ہوا تھا مگر اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا, تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں, اس کی ممبرشپ کریں تاکہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ آ کے وہاں کھیلیں کودیں. کیونکہ جو ہے قومیں اپنے بچوں کی کھیل کود پہ, ان کی نشو و نما پہ توجہ دیتی ہیں, یقینی طور پہ وہی جو ہے اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن بناتی ہیں. تو الحمدللہ ہم اپنے علاقے کے ظفر وال کے لوگوں کو ایک کلیئر کرتے جائیں کہ سٹی پریس کلب کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے ہم آپ کی آواز بن کے آپ تک اصل اور صحیح حقائق پہنچائیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی ہم نے رمضان کریم کی بات کی, تو کیونکہ آج ماشاءاللہ 21واں روزہ ہے اور الحمدللہ ہم رمضان کے تیسرے اور آخری عشرے میں داخل ہو گئے ہوئے ہیں. اور ثم الحمدللہ کیونکہ گزشتہ رات جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے وہ اعتکاف کیا, یعنی جن لوگوں نے اعتکاف پہ بیٹھنا تھا اب وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ اعتکاف پہ بیٹھ چکے ہیں الحمدللہ. اور ظفر وال کی بہت سے مدارس اور مراکز کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کے صدقے ملک پاکستان پہ اپنی رحمت کریں. اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں مسائل پہ. تو اس وقت ظفر وال کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ون ویلنگ. جیسے کہ ہم نے ابھی ہم گراؤنڈز کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے ینگ جنریشن, ینگ بچوں کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت ون ویلنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ بن چکا ہے. اور اس ون ویلنگ کے لیے جو گراؤنڈز ہیں ان کو بچے ون ویلنگ کی پریکٹس کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو انتظامیہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں اگر جو بچہ آپ کو ون ویلنگ کرتا نظر آتا ہے, آپ نہ صرف اس بچے کو پنش کریں بلکہ اس کے والدین کو بھی پنش کریں. اور اس معاملے میں حکومت کو سخت ایکشن لینا چاہیے, سخت ترین ایکشن. بجائے دیکھیں ہم حادثات کو ہونے سے پہلے کیوں نہیں روکتے, ہم ان کا سدباب ہونے سے پہلے کیوں نہیں کرتے. دیکھیں ون ویلنگ کرنے والے بچوں کی جو عمر ہے وہ ہوتی ہے 10 سے لے کے 25 سال کے درمیان, اور یہ عمر ماں باپ کی امیدوں کی ہوتی ہے. یہ عمر ماؤں کے سہروں کی اور باپ کے سہاروں کی ہوتی ہے. اس عمر میں ان بچوں کی بکھری ہوئی جسموں کے اعضاء ایک باپ کو بڑھاپے کی قبر والی نہج میں پھینک دیتے ہیں. خدایا انتظامیہ سے اور ارباب اختیار سے گزارش ہے. دیکھیے پچھلے ایام میں احمد اقبال صاحب نے اس معاملے میں موٹر سائیکلز کی جو سکیمز تھی, جو ہیلمٹس تھے, جو رفتار جس کو لے کے انہوں نے بہت جو ہے وہ اناؤنسمنٹس کی. آج ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہ بات پھر دوبارہ اٹھاتے ہیں کہ موٹر سائیکل کے لیے ہیلمٹ کا استعمال کریں, لازمی کریں. ٹریفک پولیس اس کی سپیڈ کو کنٹرول کروائیں اور ون ویلنگ والوں کے خلاف سخت ایکشن کریں. بالخصوص کسی گراؤنڈ پہ کسی ون ویلنگ والے کو اگر پریکٹس کرتے آپ دیکھتے ہیں یا کسی روڈ پہ, اس کی ویڈیو فوری طور پہ سٹی پریس کلب کو بھیجیں. ہم اس کی ویڈیو بھی لگائیں گے, اداروں کو بھی اس کی ویڈیو بھیجیں گے, اور انشاءاللہ سٹی پریس کلب کی ٹیم جو ہے وہ خود اس کے ساتھ جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ اس جو معاملے میں جو ہے وہ جو بھی ون ویلنگ کر رہا ہوگا اس کو کیسے کردار تک پہنچائیں گے. یہاں پہ ٹریفک پولیس کا بہت زیادہ جو ہے وہ کردار ہونا چاہیے. ہم اپنے ہر پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک پولیس صرف حتم نبوت چوک کے لیے ٹریفک پولیس نہیں ہے, یا ٹریفک پولیس صرف تحصیل کمپلیکس کے باہر بیٹھنے کے لیے ٹریفک پولیس نہیں ہے. جناب ظفر وال جو ہے وہ بہت بڑا شہر ہے اب ماشاءاللہ. درمان چوک بھی ہے, محمد علی چوک بھی ہے, حتم نبوت چوک بھی ہے, مین بازار بھی ہے, اور یہ سارے ظفر وال کے ایریاز ہیں. بازار کے آگے اتنا بے ہنگم رش ہے. پچھلے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ عید کے ایام ہیں, لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں گاؤں سے جو ہے وہ ظفر بازار میں آتے ہیں, لوگوں کے پاس بائکس ہیں, گاڑیاں ہیں, وہ بازار کے آگے کھڑی کرتے ہیں. بازار کے آگے سڑک کا جو ڈایا میٹر ہے, جو اس کی ورتھ ہے وہ بہت کم ہے.
خدایا وہاں پہ جو ہے وہ ایک ڈسپلن ڈیولپ کریں، نہ کہ وہاں پہ جو ہے بے ہنگم ٹریفک کو جو ہے وہ بکھرنے دے اور آپ خود آرام سکون سے حتمی نبوت چونک یا تحصیل کمپلیکس کے باہر بیٹھے رہیں یا کرے رہیں۔ جناب وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ہونا، اگر آپ نے چلان کرنے آپ مین بازار پہ چلے جائیں، وہاں جو پراپر گاڑی پارک نہیں کرتا اس کا چلان کریں، وہاں سے بھی آپ کا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے، نہ کہ صرف آپ حتمی نبوت چونک پہ بیٹھ کے اپنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کی یہ ٹریفک پولیس کی یہ نااہلیاں جو ہیں ظفروال کے اندر حادثات کی بھی وجہ بن رہی ہیں۔ خدایا ٹریفک پولیس سے ہماری گزارش ہے کہ اس پہ تھوڑا کنٹرول کریں تاکہ جو عید کے ایام میں ظفروال کا جو ٹریفک کا بوجھ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، اس کو قابو میں رکھا جا سکے۔ اسی طرح پچھلے ہفتے کچھ چیزیں گم ہوئیں اور وہ سٹی پریس کلب میں اس کی خبر بھی لگائی گئی، چیزیں مل بھی گئیں۔ اس میں ایک سب سے جو اچھی چیز لگی وہ ایک بائی کا ایک آئی فون جو ہے وہ ایون وہ کافی ایکسپینسو نیا آئی فون تھا، وہ ان کو ٹریول کرتے ہوئے کہیں گر گیا، اور ایک بھائی نے ان کا جن کو وہ ملا انہوں نے اس موبائل فون کو اس بھائی تک جو ہے وہ خود اس کے گھر تک جا کے اس کو دے کے آئے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیں اب یہ جو آئی فون ہے وہ اس کو سیل بھی کر سکتے تھے، مگر یہ وہ اچھے لوگ ہیں، یہ وہ ہمارے معاشرے کا، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں سٹی پریس کلب کے، ہم اس پلیٹ فارم سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ پازیٹیوٹی آج بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کہ ہم اپنے حلال کے 10 روپے کو حرام کے 1000 روپے پہ ترجیح دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان اور اللہ کی سب سے بڑی برکت ہے۔ مگر افسوس کہ اس کے ساتھ میرے معاشرے کا ایک اور رخ بھی ہے۔ یقین مانیں جب میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہوں میرا دل دکھتا ہے۔ میں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں چاہتا ہوں میرا پروگرام بہت اچھا ہو، مجھے سب اچھا بتانے کو ملے، مگر میری مجبوری ہے، مجھے سب بیان کرنا ہے، مجھے تصویر کے دونوں رخوں پہ بات کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ پچھلے ہفتے میں ایک جوان دوشیزہ، ایک جوان بیٹی ابھی جس کی مہندی کو جو ہے وہ اس کے ہاتھوں سے جدا بھی نہیں ہوئی تھی، صرف 2 ماہ کی نو بیاہتا دلہن اپنے گھریلو حالات سے تنگ آ کے، اپنے زندگی کی تلخیوں سے تنگ آ کے خود سوزی کر بیٹھی۔ ہاں میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا، میں یہاں پہ بھی 2 رخ کو بیان کروں گا۔ ایک رخ خدایا صبر کرے، خدایا برداشت کیا کرے، میری بیٹیوں اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سیکھو، اللہ پہ یقین رکھو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد سکون ہے۔ اگر آج تمہیں ایک روٹی، تمہیں آدھی روٹی کھانے کو مل رہی ہے تو یقین رکھو اللہ تمہارے دسترخوانوں کو یقینی طور پہ وسیع کرے گا۔ سیکھو اپنی ان ماؤں سے، امہات المومنین سے سیکھو رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جن کے گھروں میں 3 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، مگر پھر اسی اللہ کریم نے ان کو فراوانی رزق سے بھی نوازا۔ تو خدایا میری اپنی بیٹیوں سے گزارش ہے، اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا برداشت کیا کریں، اور پھر خود شوزی جو ہے اسلام میں کسی بھی صورت اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں کسی بھی صورت یہ حلال عمل نہیں ہے۔ آپ جتنے مرضی مصائب میں ہیں مگر آپ خود سوزی کا عمل نہیں کر سکتے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اگر خود سوزی حلال ہوتی پھر نہ صبر کا مقام ہوتا، نہ برداشت کا مقام ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کو صبر کی کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ پھر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تنگ آ گیا ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر لے۔ تو جہاں مسائل ہیں وہاں پہ ہم یہ ریکویسٹ کریں گے اپنی بیٹیوں، بہنوں، تمام سننے والے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی آزمائش ہو اس کو برداشت کیا کریں، اس یقین کے ساتھ میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں اپنے اللہ پہ یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اگر تکلیف دیتے ہیں تو وہ اس تکلیف سے جب کوئی انسان مبتلا ہوتا ہے تو یقین مانیں یہ میرا اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی اس سے پہلے پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سکون کے اسباب اس سے پہلے پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے تمام لوگ اپنے اندر برداشت اور جو تحمل ہے اس کو پیدا کریں۔ اب گزشتہ ہفتے ایک اور جو ہے وہ واقعہ رونما ہوا ظفروال کے اندر، اور وہ ایک خبر تھی، ایک ہلچل مچاتی خبر۔ وہ ہلچل کیا تھی کہ جناب جو وزیر اعلیٰ کا جو پیسے آ رہے ہیں ان میں ایک دکاندار جو ہے وہ فراڈ کر رہا ہے، وہ لوگوں سے تھمب لگواتا ہے اور ان کے پیسے خود وڈرا کروا لیتا ہے، ان کو بینک سے میسج آ جاتا ہے یہ آپ کی اماؤنٹ وڈرا ہو گئی ہے، مگر وہ ان متعلقہ جو لوگ ہیں
ان کو نہیں ملتی بلکہ وہ دکاندار اس میں گبن کرتا ہے. ایک ادارے نے صبر کو لگا دیا، مگر جب وہ متعلقہ جو شخص تھا جس کے اوپر یہ الزام لگایا جا تھا، جب اس سے تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جبکہ یہ جو ایرر تھا یہ بینک کی طرف سے تھا، اس شخص کا یہ ایرر نہیں تھا. حتیٰ کہ انتظامیہ اتنی متحرک ہوئی کہ اس شخص کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور ہونا بھی چاہیے جہاں پہ جو غلط کام کرے اس کے خلاف ایکشن. لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ ضد چلی، یہاں پہ مقابلہ چلا، یہاں پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چلا، اور چلا تو کیا چلا؟ فراڈ چلا، جھوٹ چلی، جھوٹی خبر چلی، جھوٹا الزام چلا. خدایا اس ریٹنگ کے چکر میں ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام مت لگائیں. خبر دیجئے مگر تصدیق کے ساتھ، خبر دیجئے سچ کے ساتھ، بات کیجئے حقائق کے ساتھ، الزامات کے ساتھ نہیں. کیونکہ آپ کا ایک الزام کسی دوسرے کی پوری زندگی کی ساکھ کو داؤ پہ لگا سکتا ہے. اینڈ پہ ہوا کیا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. انتظامیہ کو ماننا پڑا، اداروں کو ماننا پڑا کہ ہاں اس دکاندار کا اس میں کوئی قصور نہیں. جس نے الزام لگایا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا جی میرا ایرر ہے. تو آپ تحقیق کیوں نہیں کرتے جب اسلام کا، قرآن کا کھلا پیغام ہے کہ تحقیق کرو، تحقیق کرو. پھر چاہے تم نے آنکھوں سے دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو، پھر بھی تحقیق کرو. ہم دیکھیں رمضان گزرا ہے، ہم رمضان کے اندر بھی ایسے بلنڈر کر رہے ہیں. ہمیں رمضان کیا سکھا رہا ہے؟ ہم رمضان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ جو رمضان کریم کے اندر جو ہے وہ ہمیں سٹی پریس کلب کے پیج کے اوپر مختلف مزے کی ویڈیوز ملتی ہیں، جن میں مساجد کی ویڈیوز آتی ہیں اور مسجدوں میں گونجتی خوبصورت اذان کی آوازیں. ہاں مساجد بڑی خوبصورت ہیں، اذانوں کی آوازیں بڑی خوبصورت ہیں، مگر ایک بات بتاؤں، مسجد کا حسن اس کی عمارت سے نہیں، مسجد کا حسن جو ہے وہ اس کو آباد کرنے والے اس کے نمازیوں سے ہے. میرے آقا کی مسجد نبوی کے اوپر کسی سنگ مرمر کی چھت نہیں تھی بلکہ کھجور کے پتوں کی چھت تھی. جب بارش ہوتی تو اس کا پانی ٹپک کے مسجد نبوی کا صحن کیچڑ سے بھر جاتا، مگر کبھی مسجد نبوی میں نمازیوں کی تعداد کم نہیں ہوئی تھی. کبھی مسجد نبوی کا حسن جو ہے وہ کبھی مان نہیں پڑا تھا. مسجدوں کا حسن ان کے اندر لگی اینٹوں یا اے سی سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اپنے رب کے آگے سر بسجود ہوتے اپنے رب کے بندوں سے ہے. ضرور مسجدوں کو تزین کیجئے، ہاں مگر اس کی اصل تزین میں اور آپ ہیں، اور ارادہ کیجئے مسجدوں کو تزین بھی کریں گے اور ان کو آباد بھی رکھیں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اگلی جو چیز ہے جو بڑی اہم ہے کہ تعلیم اور تعلم کا رشتہ کیا ہے. تعلیم ہمیں سکھاتی کیا ہے، تعلیم سے ہم سیکھتے کیا ہیں. تو یہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں تعلیم جو ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک ایجوکیشنسٹ ہوں الحمدللہ، میرا جہاں تعلق صحافت کے ساتھ ہے، وہاں پہ میری جو میجر جو میری پرائمری میری وابستگی ہے وہ میرا ایک اپنا ادارہ ہے الحمدللہ. میں اپنے ایک ادارے کا اونر ہوں. تو کیونکہ میرا ادارے کا جو میرا پروفیشن کا تعلق ہے وہ تعلیم سے ہے، تو میں اس چیز کو ہمیشہ ایک بات کو اہم سمجھتا ہوں کہ تعلیم میں تربیت کا ہونا، اخلاقیات کا ہونا بہت لازم و ملزوم ہے. اور ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا اور بتانا چاہیے کہ وہ اپنی عام زندگی میں کس فہم سے اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں. اگر ہم بحیثیت استاد اپنے بچوں سے بات کریں گے، ان کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، ان کے اندر صبر بھی آئے گا، برداشت بھی آئے گی، اور ان کا اپنے اللہ سے جو ان کا تعلق ہے وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہوگا. اب تھوڑی سی بات محکمہ پولیس کی کر لیتے ہیں. تو محکمہ پولیس جو ہے وہ پھر ایک دفعہ چوروں کو پکڑنے میں بہت ناکام ہے، اور رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں موٹر چوری ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ہم محکمہ پولیس سے کہیں گے کہ اس معاملے میں تھوڑا متحرک ہوں. اور جبکہ دوسری طرف پھر ایک بار درینہ رنجش، خاندانی دشمنی، اور پھر وہی بات عدم برداشت کہ ایک بار پھر جو ہے وہ ننار کے اندر جو ہے وہ درینہ دشمنی
درینہ جو رنجش تھی اس پہ جو ہے وہ گولی چل گئی. خدایا اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے محکمہ پولیس کے آگے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ بہت سے فراڈیے گداگر جو ہے وہ مختلف اداروں کے نام پہ، جھوٹ کے نام پہ، اور یقین مانیں کہ اب تو بازار سے گزرنا، سڑک سے گزرنا، روڈ پہ کھڑے ہونا، کہیں بھی جانا جو ہے وہ محال ہو گیا ہے. تو محکمہ پولیس سے ہم گزارش کریں گے اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ وہ ایسے فراڈیوں کو جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ پکڑیں، تاکہ جو یہ گداگری کے ذریعے جو جرائم پیشہ افراد جو پنپ رہے ہیں ان کا سدباب کیا جا سکے. اور اب محکمہ پولیس سے ہی جو ہے وہ جڑی ہوئی ایک اور خبر بھی ہمارے پاس ہے کہ گزشتہ ہفتے ظفر وارڈ کے سپوت رانا آصف ندیم صاحب جن کا تعلق ایف آئی اے سے ہے، ان کو بہترین کارکردگی، یہ جو انسانی سمگلنگ ہے اس کے اوپر بہترین کارکردگی دکھانے پہ جو ہے وہ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے محسن نقوی صاحب کی ہدایت پہ جو ہے ان کی ریفرنس پہ جو ہے ان کو جو ہے وہ شیلڈ اور اعلیٰ اعزازات سے جو ہے وہ نوازا ہے. یہ ہمارے ظفر وارڈ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اس کے علاوہ ظفر وارڈ کے اندر ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ اب محکمہ بلدیہ، کیونکہ ہمیشہ ہماری جو ہے وہ ٹارگٹ لسٹ میں تو ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ وہ جیسا کام کر رہے ہیں ہم اس پہ ہم بات تو ضرور کریں گے کہ پھر صفائی یا تو ہوتی نہیں ہے، ہو تو بے وقتی ہوتی ہے. بے وقتی ہو تو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ پاس کھانے کا ڈھابہ ہے، پاس کوئی انسان کھڑا ہے، کوئی دکان کھلی ہے، بلکہ جدھر کو آئے بس کوڑا اٹھا کے، بس ہوتا کیا ہے وہ جیسے نہیں ہوتا گھر کا اٹھا کے باہر رکھ دیں، یہ بھی ایسے ہو ہے، سڑک کا اٹھا کے دکانوں کے اندر پھینک دیں. خدایا اس کو بہتر طریقے سے مینیج کیجیے، اس کو بہتر طریقے سے مینیج کیجیے. ہر چیز جب تک ایک اچھے طریقے سے ایک منظم انداز سے نہیں ہوتی، صفائی کا وقت صبح ہوتا ہے تاکہ جب لوگ دکانیں کھولیں ان کے آگے کے راستے صاف ہوں، نہ کہ جب وہ دکانیں کھول کے اپنی دکانوں کو جو ہے وہ صحیح طرح مینیج کر کے بیٹھیں تو باہر سے ان کو جو ہے وہ گاہکوں کی بجائے گرد آلود جو ہے وہ غبار جو ہے ان کی دکانوں میں داخل ہوں. خدایا اس معاملے میں تھوڑی سی جو ہے وہ توجہ کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو آ جائیں واپس واقعے پہ. اگر آپ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ تو آئیے اب آپ کو سنا دیتے ہیں تھوڑا سا وہ واقعہ. تو کیا ہوا؟ کیا بیٹی نے باپ کا دیا ہوا وہ ٹارگٹ پورا کیا؟ کیا باپ نے جو 37 سال وہ ایک دن جو باپ کی ماں یعنی اس بیٹی کی دادی اپنے پورے ارمانوں سے اس دن کو مناتی تھی، باپ نے اپنی اس بیٹی کو ایک سکھانے کے لیے، کوشش کے لیے، باپ نے اپنی ماں کے ارمانوں کا بھی بے ادبی کی، مگر کیا یہ سب کچھ اس بیٹی کو کچھ دے پایا؟ کیا جو ایک معاہدہ تھا کہ اگر تم یہ ٹارگٹ پورا نہیں کرو گی تو تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کی جائے گی، تمہاری سے مراد ہے بیٹی کی برتھ ڈے، تو کیا باپ کی طرح بیٹی کی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ نہیں ہوئی؟ تو جناب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بیٹی نے دیکھا کہ بابا نے اپنی ذات کو بھی، بابا نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بابا نے نہ دادوں کا لایا ہوا گفٹ لیا، نہ اماں کا لایا ہوا گفٹ لیا، نہ ہم سے کوئی گفٹ لیا، بابا نے پورا دن کوئی سیلیبریشن نہیں ہونے دی. تو اگر بابا اپنے لیے، بابا دادوں کے لیے سب کر سکتے ہیں، تو اگر میں نے وہ ٹارگٹ پورا نہ کیا تو پھر یقینی طور پہ میری برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ نہیں ہوگی. جبکہ اس سے پہلے بیٹی کو لگتا تھا کہ میرے بابا مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں اور بابا تو میں نہ بھی کروں گی تو بابا تو سب کچھ میری بات مان لیں گے. مگر بعض کا اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے پیار میں کچھ تجربات کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو جی ناظرین، الحمدللہ بابا کی وہ دی ہوئی قربانی رنگ لے آئی اور بیٹی نے اپنی برتھ ڈے سے پہلے اپنے ٹارگٹ کو جو اس کے بابا نے اس کو دیا تھا اس کو مکمل کیا، اس کو حاصل کیا. تو میرا یہی پیغام ہے، اپنے بچوں کو بہتر ٹارگٹ دیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ جڑیے. آپ والدین ہیں، آپ اپنے بچوں کو سپیئر نہیں چھوڑ سکتے. جب والدین اپنے بچوں کے ساتھ ان کی ہر چیز میں اٹیچ نہیں ہوں گے، آپ بچوں سے اپنے ان کے ٹارگٹ جو ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کے ساتھ جڑیے، ان کو ٹارگٹ دیجئے، ان کے ٹارگٹ میں خود کو شامل کیجئے. پھر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے آپ کو فروٹفل رزلٹ دیں گے، اسی طرح جیسے اس بابا کو حاصل ہوا این اپنے معاہدے کے مطابق اپنی بٹوں سے اپنا ٹارگٹ. ہر بٹو، ہر بیٹا،
ہر باپ کا ٹارگٹ پورا کر سکتا ہے اگر وہ باپ اپنی اولاد کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو جائے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اور آپ کا رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، میرا اور آپ کا رب ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا، میرا اور آپ کے رب سے زیادہ ہم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور میرے اور آپ کے رب سے زیادہ ہماری کوئی مناجات نہیں سن سکتا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ اس یقین کامل کے ساتھ میں آپ کا میزبان ریحان ناظم منہاس آج کے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے انداز، ایک نئی امید، ایک نئے جذبے، نئے خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی ناصر۔ پاکستان زندہ باد، سٹی پریس کلب پرند آباد۔